بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء، آج ہم جماعت دہم کے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کا صفحہ نمبر 42 کے آخری پیراگراف اس تمدنی پس منظر کے طفیل سے لے کر عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی نثر پارے کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے، اقتباس کی تشریح۔ اس کا پیٹرن آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن اور تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے۔ اس کے بعد لکھیں گے سبق کا عنوان، رابطہ کی علامت لگائیں گے، اور اردو ادب میں عید الفطر۔ اس کے بعد مصنف کا نام، رابطہ کی علامت، اور ڈاکٹر وحید قریشی ہیں اس کے مصنف۔ اس کے بعد ماخذ لکھیں گے، علامت لگائیں گے رابطہ کی۔ اس کے ماخذ ہیں اردو نثر کے میلانات۔ اس کے بعد صنف ہے، صنف کے آگے رابطہ کی علامت، اور صنف کے لحاظ سے یہ ایک مضمون ہے۔ اس کے بعد مین ہیڈنگ دیں گے ہم خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی، اور یہ سینٹر میں لکھیں گے۔ پھر رائٹ سائڈ پر الفاظ اور لیفٹ سائڈ پر معنی، اور سینٹر میں ڈبل مارجن لائن لگائیں گے، اور تمام خط کشیدہ الفاظ لکھیں گے اور ساتھ بلٹ شو کریں گے۔ پہلا خط کشیدہ جو لفظ ہے اس میں وہ ہے تمدنی۔ تمدنی کے معنی ہیں تہذیبی، رہائشی طریقے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے جذبہ۔ جذبہ کے معنی ہیں جوش اور ولولہ۔ تیسرا خط کشیدہ الفاظ ہے نوحہ۔ نوحہ کا معنی ہے ماتم کرنا۔ اور لاسٹ ہے قسمہ پرسی، یعنی غربت اور افلاس کی حالت۔ اب ہم تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے، اور اب سٹارٹ کریں گے اس طریقے سے کہ در ذیل نثر پارہ اردو ادب کی درسی کتاب کے سبق اردو ادب میں عید الفطر انورٹڈ کوماز میں یہ لکھیں گے، اس سے ماخوذ ہے۔ مصنف الفاظ کے تیور کو قلم کی روشنائی سے قفسے کاغذ پر مقید کرتے ہوئے بڑے منفرد اور یگانہ انداز میں بتاتے ہیں کہ تہوار ہر دور میں اسلامی ادب کا حصہ رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تفریح انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ خوراک۔ یہی وجہ ہے کہ تفریح ہمیشہ سے انسان کو مرغوب رہی ہے۔ انسان معاشرتی حیوان ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے وہ تفریح کے مواقع اور طریقے بھی ایسے تلاش کرتا ہے جس میں وہ دوسروں کو شامل کرے۔ انسان کو اسی سوچ اور جذبے نے اسے اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کسی خاص دن کو یا کسی خاص موقع کو منانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا احساس دلایا۔ ہمارے خاص معاشرتی اور مذہبی پس منظر کے تحت ہمارے شعراء اور ادیبوں نے بھی عید الفطر کو خاص موضوعات دیے ہیں۔ یہ موضوعات ہمارے غریب اور درمیانے طبقے کے لوگوں کے مسائل سے جڑے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر خواجہ حسن نظامی نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اپنے نوحوں میں کیا ہے کہ مسلمان جو آزاد قوم تھے اپنے تہوار خوبصورتی سے مناتے تھے، لیکن انگریزوں نے جب برصغیر پر قبضہ کیا تو مغل شہزادوں اور شہزادیوں اور دوسرے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں پر بھی اپنے تہوار منانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے غربت اور افلاس میں زندگی بسر کی اور عید جیسے مذہبی تہوار منائے، کیونکہ انگریز قوم کو یہ احساس تھا کہ اسی قوم سے ہم نے اقتدار کی سیج چھینی ہے۔ اگر ان کو سر اٹھا کے جینے کے قابل چھوڑا تو ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے مظالم کی انتہا کر دی اور مسلمان عام دنوں کے ساتھ خاص تہواروں کو عام طریقے سے منانے پر مجبور دکھائی دیے۔ مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں گے، مشہور قول ہے، خوشی کا تعلق غربت اور امارت سے ہی انسان کے جذبات سے ہوتا ہے۔ اس سبق کے ذریعے مصنف ہمیں اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسوم و رواج سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جی، یہ تھا ہمارے نثر پارے کی تشریح۔ اچھی طرح سے خط کشیدہ الفاظ کو یاد کریں اور اس کے پیٹرن کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشی کریں۔ پیپر کا سوال نمبر 3 ہے، 10 نمبر کا یہ سوال ہے جسے آپ
اچھی طرح سے اگر اٹیمپٹ کریں گے تو آپ بہترین اور اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔